السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ چنانچہ انصار کے ایک سردار ثابت بن قیس نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں، تم نے بہت بری مثال قائم کی ہے۔ پھر اہل یمامہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے اللہ، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ تلوار سونت کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بڑی بہادری سے لڑنے لگے۔ وہ لڑتے جاتے اور کہتے جاتے، میری تلوار کا مزہ چکھو، میں تمہیں صبر و استقلال کا حقیقی نمونہ دکھاؤں گا۔ وہ اسی طرح بے جگری سے لڑتے رہے۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم نہ لگے ہوں۔ آخر اسی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ این لڑائی کے دوران میں یہ اتفاق ہوا کہ سخت آندھی آ گئی اور ریت اڑ اڑ کر مسلمانوں کے چہرے پر پڑنے لگی۔ چند لوگوں نے اس پریشانی کا ذکر حضرت زید بن خطاب سے کیا اور پوچھا کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے جواب میں کہا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک دشمن کو شکست نہ دے دوں، یا تو پھر اللہ مجھے شہادت عطا نہ فرمائے۔ اے لوگو، آندھی سے بچاؤ کی خاطر اپنی نظریں نیچی کر لو اور ثابت قدم رہ کر لڑو۔ یہ کہہ کر تلواریں سونت لی اور دشمن کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنے لگے۔ ان کا دستہ بھی ان کے پیچھے ثابت قدمی سے لڑ رہا تھا۔ آخر ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہو گئے اور انہوں نے اسی طرح لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کی۔ ایک طرف حضرت ابو حذیفہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے، اے اہل قرآن، اپنے افعال کے ذریعے قرآن کو عزت بخشو۔ پھر خود بھی دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد جھنڈا ان کے منہ بولے بیٹے سالم نے اٹھایا اور کہا، اگر آج ثابت قدم نہ رہوں تو میں بدترین حامل قرآن ہوں گا۔ چنانچہ وہ بھی کئی مرتدین کو واصل جہنم کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سہیل ایک بہادر جنگجو تھے۔ وہ مسلمانوں کو روک روک کر کہہ رہے تھے، میں ہوں عبداللہ، میرا دشمن کے خلاف ساتھ دو۔ آج اگر ثابت قدم نہیں رہے، مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے ساتھ مل کر دشمن پر حملہ کرو۔ اور یہ کہہ کر دشمن کو للکارتے ہوئے ان کی صفوں میں جا گھسے۔ حضرت عبداللہ نے بڑی بہادری دکھائی اور کئی دشمنوں کو قتل کیا۔ بالآخر ایک دشمن کی جانب سے چھوڑا گیا تیر ان کے سینے میں پیوست ہوا اور وہ ڈگمگانے لگے۔ دشمن نے غنیمت جانتے ہوئے ان پر تلوار کے بھرپور وار کیے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔ یکے دیگر بہادر اور جرار اصحاب رسول کی شہادت نے مسلمانوں کے حوصلے مزید پست کر دیے تھے۔ ان حالات میں سپہ سالار کو کوئی بڑا فیصلہ لینا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہادر ساتھیوں کی شہادت دیکھ غضبناک ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ فتح کے جلد از جلد حصول کا طریقہ یہ ہے کہ کسی طرح مسیلمہ کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار حضرت زرار بن ازور اور چند ساتھیوں کو لے کر مسیلمہ کی جانب بڑی تیزی سے بڑھے اور مسیلمہ کے آدمیوں کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اس کے بعد کوشش کی کہ کسی طرح مسیلمہ ان کے سامنے آ جائے تاکہ اس کا کام تمام کیا جا سکے، لیکن قبل اس کے کہ مسیلمہ ان کے سامنے آتا، اس کے آدمیوں نے بڑھ چڑھ کر حضرت خالد پر حملے کرنے شروع کیے۔ حضرت خالد تو ان کے بس میں کیا آتے، البتہ جو شخص ان کے مقابلے میں آتا زندہ واپس نہ جاتا۔ اسی طرح بے شمار آدمی قتل ہو گئے۔ جب مسیلمہ نے دیکھا کہ اس کے حامیوں کی تعداد بکثرت کم ہوتی جا رہی ہے تو اس نے خود حضرت خالد کا مقابلے پر آنے کا ارادہ کیا، لیکن اس خیال سے رک گیا کہ اگر وہ بھی حضرت خالد کے مقابلے کے لیے نکلا تو لا مالا مارا جائے گا۔ وہ اس اضطراب کی حالت میں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔
یکایک حضرت خالد نے ایک نیزہ مسیلمہ پر پھینکا۔ مسیلمہ بال بال بچ گیا اور اس کے ایک محافظ کے سینے میں نیزہ اتر گیا تھا۔ مسیلمہ نے اتنے قریب سے موت کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کے سمجھ کچھ نہ آیا تو وہ پیٹھ پھیرتے ہوئے پیچھے کو بھاگنے لگا۔ مسیلمہ کے لشکری اب کیا لڑتے، جب ان کا سردار انہیں مسلمانوں کے تلواروں کے سپرد کر کے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کر چکا تھا۔ بازی پلٹ چکی تھی۔ بنی حنیفہ کے ایک سردار محکم بن طفیل نے جب لوگوں کو بھاگتے اور مسلمانوں کو ان کا پیچھا کرتے دیکھا تو پکار پکار کر کہنے لگا، اے بنو حنیفہ، باغ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ باغ جسے حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا، میدان جنگ کے قریب اور مسیلمہ کی ملکیت میں تھا۔ یہ باغ بہت طویل و عریض تھا اور قلعے کی طرح اس کے چاروں اطراف بلند دیواریں کھڑی تھیں۔ محکم بن طفیل کی آواز سن کر لوگوں نے اس باغ کی طرف بھاگنا شروع کیا، جس میں مسیلمہ پہلے ہی داخل ہو چکا تھا۔ مسیلمہ اور اس کی قوم باغ میں پناہ گزین ہو کر باغ کے دروازے بند کر دیے تھے۔ مسلمانوں کے لیے باغ کا محاصرہ کر لینے اور کامل فتح کے حصول تک وہاں سے نہ ٹلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ حضرت برائے بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد کے پاس اس درخواست کے ساتھ تشریف لائے کہ مجھے کسی بھی طرح اٹھا کر باغ میں پھینک دو، میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ لیکن حضرت خالد کسی طرح گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ان کا ایک بلند و مرتبت ساتھی ہزاروں دشمنوں میں گھر کر اپنی جان گنوا دے۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن برائے نے اصرار کرنا شروع کیا اور کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے باغ کے اندر پھینک دو۔ آخر مجبور ہو کر مسلمانوں نے انہیں باغ کی دیواروں پر چڑھا دیا اور پھر اللہ کا نام لے کر باغ کے دروازے کی طرف کود پڑے۔ 20 آدمیوں کے قتل کے بعد دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور آگے بڑھ کر بڑی پھرتی سے اسے کھول دیا۔ مسلمان باہر دروازہ کھلنے کے منتظر ہی تھے۔ جو ہی دروازہ کھلا وہ باغ میں داخل ہو گئے اور تلواریں سونت کر دشمن کو بے دریغ قتل کرنے لگے۔ بنو حنیفہ مسلمانوں کے سامنے بھاگنے لگے، لیکن باغ سے باہر وہ کس طرف نکل سکتے تھے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں آدمی مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو گئے۔ حبشی غلام وحشی، جس نے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا اور وہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گیا تھا، اس موقع پر موجود تھا۔ اس نے مسیلمہ کو باغ میں دیکھا اور اپنا چھوٹا سا نیزہ ترک کر کے مسیلمہ کے مارا، جو کہ سیدھا اسے جا کر لگا۔ اسی وقت ایک انصاری نے بھی مسیلمہ پر تلوار کا وار کیا۔ وحشی کہا کرتا تھا، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم میں سے کس نے اسے قتل کیا، لیکن اگر مسیلمہ مرنے کے بعد زندہ ہوتا تو ہمیشہ یہی کہتا کہ اسے اس سیاہ فام غلام نے قتل کیا ہے۔ جب بنو حنیفہ نے مسیلمہ کی خبر موت سنی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے انہیں بے تحاشا قتل کرنا شروع کیا۔ عرب میں اس وقت جتنی جنگیں ہوئی تھی، یمامہ سے بڑھ کر کسی بھی جنگ میں اتنی خون ریزی نہ ہوئی۔ اس لیے حدیقۃ الرحمن کا نام حدیقۃ الموت پڑ گیا اور آج تک تاریخ کی کتابوں میں یہی نام چلا آ رہا ہے۔ اس جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں اسلام دشمن مارے گئے، دوسری جانب مسلمانوں کا بھی کافی نقصان ہوا۔ یمامہ کی جنگ میں تقریباً 600 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 70 حافظ قرآن تھے۔ اسی جنگ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو باقاعدہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال اگرچہ مسیلمہ کا فتنہ ختم ہو چکا تھا اور وہ خود میدان جنگ میں اپنے ہزاروں آدمیوں کے ہمراہ مارا جا چکا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مطمئن نہ تھے۔ وہ اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ جب حضرت خالد
حدیقۃ الموت کے مارکے سے فارغ ہو چکے تو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے ان سے کہا اب لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیجیے اور چل کر بنی حنیفہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیجیے، کیونکہ بقیہ لوگ فرار ہو کر ان قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔